حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلسلہ شروع کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 مجاہدین کے انتظام کی ذمہ داری لی. 10,000 مجاہدین کے، ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، اس اناج کا پورا، اس رسی کا بھی انتظام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل میں یہ احساس بنا رہے تھے اور خوشی بنا رہے تھے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج ہم آگے بڑھ جائیں گے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ مال لائیے گا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ احساس تھا اور یہ خوشی، ایک تمنا تھے اخلاص کے سلسلے میں کہ میں آج حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں گا. لیکن قربان جائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کو اور ان کے یقین کو اور ان کو حالات کا جو جائزہ لیتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارے صحابہ اپنے جو مال ہوتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کرتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مدرسے کے، مساجد کے چندہ لینے والے آئے اور آپ سے جب آپ ان کو چندہ دیں اور وہ اگر آپ سے کہہ دیں کہ آپ کے گھر میں کتنا بچا ہے تو آپ کہیے گا جو ہم نے دیا وہ بھی واپس کر دو. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے صحابہ کی کیفیت کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کا طریقہ کو بدل دیا اور آپ نے ہر صحابہ سے یہ پوچھا کہ آپ نے اپنے گھر میں کیا چیز چھوڑا ہے. آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں کیا چیز لایا ہے. آپ نے سوال کا انداز بدل دیا. آپ نے پوچھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پہلے حضرت عثمان سے پوچھا تو حضرت جب یہ سوال کا انداز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، انداز کو سمجھا تو آپ مسکرانے لگے اور آپ کی جو خوشی تھی، آپ کا جو تمنا تھا کہ میں آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج آگے بڑھ جاؤں گا، تو پہلے وہ خوشی، وہ تمنا پست ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عمر آپ نے اپنے گھر میں کیا چیز چھوڑا؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے مال کا 3 حصہ اللہ کے حوالے لایا، اللہ کے لیے لایا ہوں، اور 1 حصہ میں نے اپنے اہل ویال کے لیے چھوڑ دیا ہے. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے جو بھی چیز تھا میں اس کو لے کے آ گیا ہوں. یہ اخلاص تھا. تو دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بارگاہ میں 2 روپیہ جس کے پاس ہے اور وہ 1 روپیہ دے، اور ایک کے پاس 1 کروڑ ہے اور وہ 1 لاکھ دے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 1 لاکھ دینے والا نیچے ہو جاتا ہے اور 1 روپیہ دینے والا آگے نکل جاتا ہے. یہ اخلاص کی بات ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اے ایمان والو جو کہتے ہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان والو جو مالدار ہو غریبوں پہ خرچ کرو، اور جو غریب ہے وہ بھی خرچ کرے. اگر آپ کے پاس جو ہے اس میں تو تھوڑا سا خرچ کرے. زکوٰۃ اللہ رب العزت نے آپ پہ فرض کیا ہے، لیکن صدقہ ہو، جو ہدیہ ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا دوسری پارہ میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیا کرو. وَآتُوا الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اور اس کے بعد آ کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ بھی کیا کرو. اور انسان سمجھتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اور رمضان المبارک کے مہینے کو سمجھتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے. آپ کا سال، آپ کے مال کا سال جب پورا ہو جائے، وہ شوال کا مہینہ ہو، وہ محرم حرام کا مہینہ ہو، وہ صفر کا مہینہ ہو، وہ مہینہ ہو، اس میں آپ خرچ کیجیے. اور رمضان جو مہینہ ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ صدقہ نفل کا اہتمام کیجیے تاکہ اس کا ثواب ہزاروں سے زیادہ آپ کو ملے. جو فرض کا ثواب وہ آپ کو کسی مہینہ میں ادا کیجیے گا وہ آپ کو ملے گا، لیکن نفل میں تک جو ہے وہ آپ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کیجیے. اللہ رب العزت نے فرمایا آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ ایک ایسا بوجھ ہے. اگر آپ رمضان المبارک کے مہینے میں کوئی بھی
مسجد کے سلسلے میں یا بیت المال کے سلسلے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ اگر کوئی کسی کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کی زبان سے سب سے پہلا جملہ یہی نکلتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ ادا کرنا ہے. ایک ایسا بوجھ ہے. اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے معنی ہی ہوتے ہیں بڑھوتری کی. آپ خرچ کیجیے گا, اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت دوسری جگہ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة, کہ اللہ رب العزت کے جو اللہ رب العزت کے مال کو بچاتے ہیں اور وہ حوث کا ایک پجاری بنتے ہیں, وہی مال اللہ رب العزت آپ کیا راستے میں جب آپ خرچ نہیں کیجیے گا, قیامت کے دن وہی سونا, وہی چاندی, وہی دولت کو اللہ رب العزت جہنم کی آگ میں تپائے گا اور اسی سے آپ کو, آپ کی پیٹھ کو سیکے گا, آپ کے سینے کو سیکے گا. وہی مال آپ کی گواہی دے گا کہ اللہ رب العزت یہ تیرا مال تھا لیکن اس نے اس کی محبت کی وجہ سے تجھے فراموش کیا. اللہ رب العزت دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتا ہے ان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک کسان گیہوں کا ایک دانہ کھیت میں ڈالتا ہے, اس سے 1000 ڈالی ہوتی ہیں اور بے شمار دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء, انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ وہ ایک کٹے میں کتنا گیہوں کا دانہ ڈالا ہے, اس سے وہ کتنا کنٹل نکلتا ہے, وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے اسی طرح اللہ رب العزت کے راستے میں جب آپ خرچ کیجیے گا, اس وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ زکوٰۃ کو آپ سمجھیں کہ ہمارا فائدہ ہے. ہم خرچ کریں گے تو ہمارا مال پاک ہوگا, ہم خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں بڑھوتری ہوگی, اضافہ ہوگا. اس یہ نہیں سمجھے, یہ احساس کا کمتری مت بنے کہ ہمارا مال نکل رہا ہے تو ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی. آپ مال کی محبت کو اپنے دل سے جب نکالیے گا, اللہ رب العزت نے 82 جگہ پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ذکر فرمایا ہے. آپ نے جہاں جہاں پہ نماز کا ذکر فرمایا وہاں پہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. والذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, آپ اپنا مال نہیں خرچ کر رہے, ہم نے جو تمہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرنا. اللہ کا مال ہے تو ہم اللہ کے ساتھ خیانت داری کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں مال دیا, جو نعمت دیا, اس کے بعد اللہ ہمیں اعلان کرتا ہے کہ میرے مال میں سے خرچ کرو. اس کے بعد بھی ہم ہچکچاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم کیسے خرچ کریں گے. اس وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم سمجھیں زکوٰۃ کیا چیز ہے. اللہ رب العزت کا بابرکت مہینہ ہے, اس میں اللہ رب العزت نے اور سب سے بہترین جو چیز زکوٰۃ کہاں خرچ کریں, سب سے ابھی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ایجوکیشن میں, علم میں, تعلیم میں کوشش کریں. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جو سسٹم جو شروع کیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے جو یہ حکم ہوا ہے وہ اس لیے ہوا تاکہ آپ غریبوں کو دور کریں. آپ زکوٰۃ دے کے تعداد بڑھا لیں, اس لیے اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا ہے. آج کیا ہوتا ہے کہ انسان 10,000 کا ایگزامپل کے طور پہ نکالتا ہے تو وہ 20 لوگوں کو دے دیتا ہے, پھر وہ اگلے سال 500 دیتا ہے, پھر وہ اگلے سال پھر وہ مانگنے آ جاتے ہیں. اگر آپ چاہیں ایک انسان 10,000 اگر نکالتا ہے, وہ ایک بچے کی ایجوکیشن پہ اگر آپ محنت کیجیے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ 5 سال کے بعد وہ کامیاب ہو جائے تو اس کا اہل و عیال, اس کا خاندان زکوٰۃ نہ لینے والا زکوٰۃ دینے والا ہو جائے گا. اسلام یہ بتاتا ہے. اس وجہ سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسلام ایجوکیشن کے لیے آیا ہے. اللہ رب العزت نے نماز کے سلسلے میں, زکوٰۃ کے سلسلے میں, حج کے سلسلے میں پہلا لفظ استعمال نہیں کیا. کیا فرمایا؟ قرآن پڑھو. اللہ کے ہر کائنات کے ذرے ذرے کو پڑھو. اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا, اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا, پانی کو بنایا, مٹی کو بنایا, ہر چیز کے علم کو حاصل کرو. اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها, کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو تمام علم عطا کیا ہے. اس کی وراثت حضور کو ملی اور اس کی وراثت پھر ہم لوگوں کو ملی ہے. ضرورت اس چیز کی ہے ہر اعتبار سے, ہر علم میں ہم آگے ہوں. اس وجہ سے اسلامی ایجوکیشن ضروری ہے کہ ہر انسان کو اتنا علم ہو جس سے وہ قرآن کے ہر حکم کو سمجھ سکے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو سمجھ سکے, حلال و حرام کو سمجھ سکے. اسی وجہ سے قرآن اترا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر سکے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
صحت